اب آگے چلتے ہیں، اسی پر بس نہیں کی مرزا صاحب نے. اب معاملہ ہے کہ سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور مروان ان کے بیٹے ہیں. اب مرزا صاحب ان دونوں کو، یہ چونکہ بنو امیہ سے ہیں اور بنو امیہ سے مرزا صاحب کو روافض کو بہت بڑی دشمنی ہے، وہ ہر بات میں کوشش کرتے ہیں کہ بنو امیہ کو بدنام کیا جائے، ان پر جھوٹے الزام، جھوٹ بولنا پڑے جتنا مرضی اور جتنی مرضی جھوٹی روایتیں پیش کرنی پڑیں منظور ہیں. صحیح الاسناد کا نام لو اور بنو امیہ کے خلاف جھوٹی روایتیں پیش کرو، پراپیگنڈا کرو اور لوگوں کو خوش کرو، روافض کو خوش کرو، اپنے آقاؤں کو خوش کرو جو آپ کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں اور آپ کے سبسکرائبرز بڑھتے ہیں اور آپ کے ویوز بڑھتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی میرے ویوز ملینز میں چلے گئے ہیں، اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا جھوٹ بولنے سے. حکم اور ان کے بیٹے مروان، ان دونوں کے بارے میں مرزا صاحب یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی تھی. اب مرزا صاحب کی زبانی سنیں ذرا. وہ کہتے ہیں کہ ان حدیثوں میں موجود ہے کہ آگے سیدہ عائشہ نے کہا مروان تیرے بارے میں جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. اور ان حدیثوں میں آگے موجود ہے البتہ مروان تیرے بارے میں موجود ہے جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا، رسول اللہ نے کہا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. نعوذ باللہ. ایک صحابی رسول حکم رضی اللہ عنہ، ان پر یہ الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ملعون ہیں، ان پر لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہی روایت جو پیچھے مستدرک حاکم کے حوالے سے مرزا صاحب پیش کر رہے ہیں اور سنن نسائی کبریٰ کے حوالے سے بھی پیش کر رہے ہیں، وہ روایت تو ہم بتا چکے ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے لکھ دیا ہے کہ فیہ انقطاع، یہ تو منقطع روایت ہے. محمد بن زیاد نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع نہیں کیا. اب مرزا صاحب آپ کے پاس اور کون سی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حکم پہ لعنت اور حکم کی اولاد پہ لعنت؟ کیوں آپ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ بیچارے سادہ لوگ وہ کہیں کہ دیکھو جی مستدرک حاکم میں لکھا ہے اور سنن نسائی کبریٰ میں لکھا ہے، اور مرزا صاحب چونکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحیح الاسناد لہٰذا یہ روایت بھی صحیح الاسناد ہوگی. اب انہیں کیا پتا کہ مرزا صاحب کتنا بڑا ہاتھ کر رہے ہیں ان سے. صحیح الاسناد کہہ کہ ان کو منکر، ضعیف، منقطع اور جھوٹی روایتیں وہ ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کا ایمان جو ہے وہ بگاڑ رہے ہیں. حکم اور ان کے بیٹے مروان پر لعنت کے حوالے سے کچھ بھی ثابت نہیں. یہ جو روایت پیش کی گئی ہے یہ روایت منقطع ہے. اچھا، علماء نے، محدثین نے صاف طور پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا ہے؟ ان لوگوں کو کوئی سروکار نہیں اس سے. یہ تو بنو امیہ کی مخالفت کرنی ہے، بس بنو امیہ پر لعنت کرنی ہے، موقع ملنا چاہیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاصابہ میں جو صحابہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے اس میں امام ابن السکن کا قول نقل کیا ہے، یقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا علیہ ولم یثبت ذالک. کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا کی تھی، یعنی لعنت کی تھی، ولم یثبت ذالک، لیکن یہ ثابت نہیں. حافظ ابن حجر کی یہ عبارت کبھی انہوں نے سنائی آپ کو؟ جھوٹ بولتے رہیں گے، جھوٹی روایتیں پیش کرتے رہیں گے، لیکن حق لوگوں کو نہیں بتائیں گے. تاریخ اسلام ذہبی لے لیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے. حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ان کے حالات میں کہتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں نے بنائی ہیں، لوگوں نے کی ہیں کہ ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. وقد رویت احادیث منکرۃ فی لعنہ لا یجوز الاحتجاج بها. وہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں منکر روایات نقل کی گئی ہیں. منکر، مرزا صاحب، منکر روایات مروی ہیں اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ پر لعنت کی ہے، نعوذ باللہ. لیکن لا یجوز الاحتجاج بها، ان روایات کو دلیل بنانا جائز نہیں، ناجائز کام ہے جو مرزا صاحب آپ بڑی ڈھکائی سے کر رہے ہیں. حرام کام کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں ائمہ دین کی زبانی، لیکن آپ کو کیا صرف بنو امیہ کی دشمنی چاہیے؟
بس آپ نے اپنے خبث باطن کا اظہار کرنا ہے، اس کے لیے موقع چاہیے، چاہے جھوٹی روایت ہو چاہے منکر روایت ہو۔ اچھا، اب وہ روایات جو ہیں وہ چند ایک میں آپ کے سامنے، ایک تو روایت یہ ہو گئی نا المستدرک الحاکم کی اور سنن نسائی کبریٰ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ان حدیثوں میں آگے موجود ہے مروان پہ لعنت اور اس کے باپ پہ لعنت، یعنی حکم پہ لعنت اور اس کی اولاد پہ لعنت۔ یہ تو محمد بن زیاد کا سیدہ عائشہ سے سما نہیں، یہ ثابت نہیں۔ اب کچھ اور روایتیں بھی ہیں۔ المعجم الکبیر طبرانی میں ایک روایت ہے 3167 3167 نمبر پہ، جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو حکم رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ منہ بسورتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کہ انت کذالک، تیرا منہ ایسے ہی بسورا ہی رہے، تو پھر وہ مرنے تک ان کا منہ ایسے ہی رہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کا چہرہ بگڑا رہا۔ یہ جھوٹی روایت ہے۔ زرار بن سرد اس میں کذاب راوی ہے، کذاب، سخت ضعیف کذاب، جھوٹا راوی ہے۔ اس میں ایک اور علت بھی ہے، چلو اتنا یہ جھوٹے والی علت ہی کافی ہے آپ کے لیے، دوسری علت ہم پیش ہی نہیں کرتے۔ یہی روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے 4241 نمبر پہ، 4241 نمبر پہ، اس میں بھی بالکل یہی زرار بن سرد راوی سخت ضعیف بلکہ کذاب ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ زرار بن سرد واہن، زرار بن سرد سخت ضعیف قسم کا راوی ہے، یعنی اس کا تو کوئی اعتبار ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، یہ روایتیں دلیل ہیں ان کی، یہ کہتے ہیں حدیثوں میں آیا ہے نا، حدیثوں میں آیا ہے، یہ حدیثوں میں آیا ہے۔ اس کے بعد ایک ابو شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ذکر الاقران، اس میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کعبہ کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکم ومن خرج من صلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن ابی العاص اور ان کی پشت سے آنے والے سب پر لعنت کی ہے، یعنی حکم پر بھی لعنت اور ان کی ساری اولاد پر بھی لعنت، ان کی جتنی بھی اولاد جو بھی ان کی پشت سے پیدا ہونا ہے سب پر لعنت۔ اسی طرح یہ بھی روایت سفیان بن عیینہ اور اسماعیل بن ابی خالد دونوں کے تدلیس کی وجہ سے سخت ضعیف ہے، یعنی دو مدلسین اس میں، اور مرزا صاحب بار بار لوگوں کو سناتے رہتے ہیں جی مدلس کا آنا قبول نہیں ہوتا، یہ تو پیٹ رول ہے محدثین کا، اجماع ہے اس بات پر کہ مدلس کی آنے والی روایت قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی سند میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے، لیکن یہاں سب قبول ہے۔ اسی طرح المعجم الکبیر طبرانی میں 299 نمبر پہ ایک روایت ہے، یہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کعبہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحکم وما والدہ، کہ حکم پر لعنت اور جو ان کی پشت سے ان کے نطفے سے پیدا ہو اس پر بھی لعنت، حکم پر لعنت اور اس کی ساری اولاد پر لعنت۔ یہ روایت بھی اسماعیل بن ابی خالد کے مدلس ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مرزا صاحب نے بہت ساری روایتوں کو تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ضعیف روایتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ضعیف روایتیں جو تدلیس والی ہیں ان کو بھی مرزا صاحب نے جھوٹی بھی کہا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی جو منکر روایات ہیں جن کو محدثین نے منکر بھی کہا ہوا کہ یہ ساری کی ساری منکر ہیں، ناقابل دلیل، ناقابل احتجاج ہیں، ناقابل استدلال ہیں، لیکن مرزا صاحب پھر بھی اس سے استدلال کرتے ہیں، اور ان جھوٹی اور منکر روایات کی وجہ سے، ان جھوٹی اور منکر روایات کی وجہ سے صحابی رسول سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ لعنت کرتے ہیں اور ان کو ملعون کہتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اچھا، ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے علل الحدیث، اس میں وہ اپنے والد گرامی امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی ایک روایت پوچھتے ہیں، ان کے سامنے ذکر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل لامتی مما فی صلب ھذا، کہ اس کی پشت میں جو ہے نا، یعنی اس کی اولاد جو ہونے والی ہے اس سے میری امت کو ہلاکت ملے گی، یعنی بالکل اسی معنی کی روایت ہے۔ تو وہ قال ابی ھذا حدیث منکر، امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں میرے والد گرامی امام ابو حاتم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ یہ منکر روایت ہے۔
تو اس طرح کی مناکیر جو ہیں منکر اور جھوٹی اور منقطع اور مدلس روایات، ان سے استدلال کرتے مرزا صاحب سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو ملعون ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے. یاد رکھیں مرزا صاحب پورے ذخیرہ حدیث میں ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں، اور یہ دعویٰ ہمارا تو ہے ہی نہیں نا، یہ دعویٰ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور یہ دعویٰ حافظ بن حجر نے امام ابن سکن سے بھی نقل کیا ہوا ہے کہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں. اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ قیامت تک آپ اپنی زندگی جب تک ہے آپ ہاتھ پاؤں ماریں، سارے روافظ کو اپنا یہ کام سونپ دیں، سب سے آپ مدد لے لیں، سارے رافضی مل کر بھی ایک ایسی صحیح حدیث پیش نہیں کر سکتے صحیح الاسناد جس میں مروان اور ان کے والد گرامی سیدنا حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو. آج الحمدللہ یہ معاملہ بھی صاف ہو گیا ہے، اور ہم انتظار کریں گے مرزا صاحب کہ آپ یا تو صحیح روایت پیش کریں یا پھر اپنے جھوٹ اور بہتان سے رجوع کریں. اللہ رب العزت آپ کو ہدایت نصیب فرمائے.